السلام علیکم دوستو، آج ہم سفر کریں گے ایک ایسے ملک کا جس کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں مال و دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کا سلطان اپنے مال و دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سفر کریں گے برونائی کا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو آئیے اپنے اس شاندار اور دلکش سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، برونائی کا آفیشیل نیم نگارا برونائی دارالسلام ہے، جس کا مطلب ہے امن کا گھر، برونائی کی ریاست۔ اگر برونائی کی آبادی کی بات کریں تو برونائی کی آبادی تقریباً 4,28,697 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے برونائی دنیا کے ممالک میں 175ویں نمبر پر آتا ہے۔ برونائی کا کل رقبہ 5,765 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے برونائی دنیا کے ممالک میں 172ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ دوستو، برونائی ایک چھوٹا سا ملک ہے جو جزیرہ بورنیو کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ برونائی کی سرحد کا بڑا حصہ ملائیشیا کے ساتھ ملتا ہے اور اس کا بیشتر رقبہ ملائیشیا کی ریاست ساراواک کے اندر گھرا ہوا ہے، جس کے ساتھ برونائی کی 381 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ دوستو، برونائی کا ساحل برہن سی کے ساتھ واقع ہے، جو جنوب چینی سمندر کا حصہ ہے، اور یہ ملک کو عالمی سمندری راستوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ برونائی کا کوئی بھی اور زمینی سرحدی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل طور پر جزیرہ نما ملک ہے۔ دوستو، برونائی کا ذکر ہو اور وہاں کے سلطان کا ذکر رہ جائے، یہ ہرگز بھی ممکن نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں برونائی کے سلطان حسن البولکیہ کی۔ دوستو، برونائی کے سلطان حسن البولکیہ دنیا کے سب سے امیر ترین حکمرانوں میں سے ایک ہے، اور ان کا طرز زندگی انتہائی لگژری اور شاہانہ ہے۔ سلطان کا انداز زندگی نہ صرف ان کی دولت کا غماز ہے، بلکہ ان کی طاقت اور ملک کی شاہانہ ثقافت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطان کے محل کی۔ سلطان حسن البولکیہ کا محل دنیا کے سب سے عظیم اور مہنگے محلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا محل ایسٹرن روڈ پر واقع ہے اور اس میں تقریباً 1,788 کمرے ہیں، جس میں 257 باتھ رومز اور 11,000 درخت کے باغات شامل ہیں۔ اس محل کا نام استانہ نور الاسلام ہے اور یہ برونائی کا سرکاری محل ہے۔ محل کی تعمیر پر تقریباً 1.4 بلین امریکی ڈالرز خرچ ہوئے تھے، اور اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے رہائشی محلوں میں کیا جاتا ہے۔ اس محل میں ایک سوئمنگ پول، گالف کورس، اوپر کی منزلوں پر پارکنگ اور شاندار فنون کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان کی لگژری گاڑیوں اور طیاروں کی۔ جی ہاں، سلطان کے پاس دنیا کی سب سے مہنگی اور نایاب گاڑیوں کا ذخیرہ ہے۔ ان کی گاڑیوں کی کلیکشن میں بوگاٹی، رولز رائس اور مرسیڈیز جیسے لگژری برانڈز شامل ہیں۔ اگر ان کی گاڑیوں کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 7,000 سے زیادہ ہیں، جو دنیا میں کسی بھی ایک فرد کے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں ہیں۔ ان کے پاس سب سے زیادہ گاڑیاں ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سلطان کے پاس متعدد پرائیویٹ طیارے اور ایک ہیلی کاپٹر بھی ہیں، جن کا استعمال وہ اپنے سفر کے لیے کرتے ہیں۔ سلطان کے ایک ہیلی کاپٹر کی قیمت تقریباً 20 ملین امریکی ڈالرز ہے، اور یہ دنیا کے سب سے بہترین اور نایاب ہیلی کاپٹروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کھانے کی۔ سلطان کی ضیافتیں دنیا بھر کے سربراہان اور ممتاز شخصیات کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی ضیافتوں میں عالمی سطح کے شیف کھانا تیار کرتے ہیں، اور خوراک میں مشرق وسطیٰ کے جواہرات، سمندری کھانے اور نایاب گوشت شامل ہوتے ہیں۔ ان کے محل میں عیش و آرام کے کھانے کے لیے ایک خصوصی دورانیہ اور پیشکش ہوتی ہے۔ سلطان کے پاس اتنی دولت ہے کہ سلطان کے بال کاٹنے کے لیے ہر 2 ہفتے کے بعد لندن سے ایک حجام آتا ہے، جس کے لیے ہر 2 ہفتے کے بعد ایک اسپیشل پرائیویٹ جیٹ بھیجا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سلطان کے فلاحی کاموں اور انسانیت کے لیے خدمات کی۔ دوستو، سلطان حسن البولکیہ نہ صرف عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ وہ برونائی کی فلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ سلطان کے چیریٹی ورک عالمی سطح پر معروف ہے، اور وہ مختلف فلاحی اداروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی حکومت تعلیمی منصوبوں، صحت کی دیکھ بھال اور پناہ گزینوں کے لیے امداد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں برونائی کی کرنسی کی۔ برونائی کی کرنسی کا نام برونائی ڈالر ہے۔ ایک برونائی ڈالر 280 پاکستانی روپے اور 60 انڈین روپے کے برابر ہے۔ دوستو، برونائی کی سرکاری زبان مالائی ہے، اور ملک کی تمام سرکاری دستاویزات، تعلیم اور میڈیا میں استعمال ہوتی ہے۔ مالائی زبان کا استعمال برونائی کی عوام کے درمیان روزمرہ کے مواصلات میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برونائی کی معیشت کی۔
دوستو برونائی کی معیشت تیل اور قدرتی گیس کی برآمدات پر مبنی ہے، جس کے باعث ملک کی کل جی ڈی پی اور فی کس آمدنی دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہے۔ اگر برونائی کی جی ڈی پی کی بات کریں تو برونائی کی کل جی ڈی پی تقریباً 166.8 بلین امریکی ڈالرز ہے۔ اگر برونائی کی اوسط سالانہ تنخواہ کی بات کی جائے تو برونائی میں اوسط سالانہ تنخواہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو تقریباً 1,28,000 امریکی ڈالر سالانہ ہے۔ دوستو اگر آپ برونائی میں کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو برونائی میں 2 ایسے شعبے ہیں جن میں سب سے زیادہ پیسہ موجود ہے۔ ان میں سب سے پہلا آتا ہے آئل اینڈ گیس انجینئر۔ دوستو برونائی میں آئل اینڈ گیس انجینئرز کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 8 سے 12,000 امریکی ڈالرز تک ہو سکتی ہے، جو تجربے اور مہارت کی وجہ سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس جاب میں مفت رہائش، صحت کی سہولتیں اور دیگر مراعات بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ڈاکٹر اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ۔ دوستو برونائی میں صحت کے شعبے میں ڈاکٹروں اور طبی ماہرین کی طلب بھی بہت زیادہ ہے، خاص طور پر سرجیکل، نیورولوجی اور کارڈیالوجی جیسے شعبوں میں۔ دوستو برونائی میں میڈیکل اسپیشلسٹ کی ماہانہ تنخواہ 8,000 سے 15,000 امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جاب میں مفت رہائش، سفر کی سہولتیں، صحت کی خدمات اور دیگر مراعات شامل ہیں۔ اگر آپ برونائی کے وزٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مجموعی طور پر برونائی کا وزٹ ویزا اور فلائٹ ٹکٹ کی کل لاگت تقریباً 600 سے 900 امریکی ڈالرز کے درمیان ہو سکتی ہے۔ دوستو برونائی کی مجموعی آبادی میں مردوں اور عورتوں کا تناسب تقریباً برابر ہے، تاہم مردوں کی تعداد معمولی طور پر زیادہ ہے۔ اگر عورتوں اور مردوں کی تعداد کی بات کریں تو مردوں کی تعداد تقریباً 50.9% ہے اور عورتوں کی تعداد 49.1%۔ دوستو برونائی کی فوجی طاقت کی بنیاد اس کے محدود وسائل اور دفاعی پالیسیوں پر ہے۔ برونائی کی فوج دنیا کی فوجی طاقتوں سے کم ہے، لیکن پھر بھی اس کا ایک مضبوط دفاعی نظام موجود ہے۔ دوستو برونائی کا فوجی دستہ کافی چھوٹا ہے اور اس کی مجموعی تعداد تقریباً 5,000 سے 6,000 اہلکار ہے۔ برونائی کا دفاعی بجٹ 2024 کے دوران تقریباً 400 ملین امریکی ڈالرز کے قریب ہے۔ برونائی کی فوج کا سامان جدید نوعیت کا ہے اور ملٹری ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برونائی رائل ایئر فورس کے پاس جدید طیارے ہیں، جن میں F-5 جنگی طیارے اور AW139 ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سب سے اہم بات بتائیں کہ برونائی کے پاس اپنا کوئی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے اور یہ غیر جوہری ملک ہے۔ برونائی کی دفاعی پالیسی زیادہ تر دفاعی اور خود مختاری کی بنیاد پر ہے۔ دوستو برونائی میں مقامی سم کارڈ خریدنے کی قیمت نسبتاً مناسب ہے۔ برونائی میں 3 بڑے موبائل نیٹ ورکس ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے DST، اس کے بعد آتا ہے بی موبائل اور اس کے بعد آتا ہے پروگریسو۔ سم کارڈ کی ابتدائی قیمت تقریباً 5 سے 10 برونائی ڈالرز کے درمیان ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں برونائی کے لوگوں کی۔ دوستو برونائی کے لوگ دنیا کے سب سے خوشحال اور خوشگوار افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ برونائی کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار تیل اور گیس کی برآمدات پر ہے، جس کے باعث شہریوں کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات پر زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ برونائی میں معاشرتی طور پر لوگ بہت دوستانہ اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ خاندانوں کا اہم کردار ہے اور لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں اور ان کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اسلامی تہوار جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو برونائی کی ایک خاص بات بتائیں کہ برونائی میں انکم ٹیکس نہیں ہے، جو کہ لوگوں کی زندگی کو اور زیادہ آسان بناتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سرکاری ملازمت یا تیل اور گیس کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار بھی چلاتے ہیں، لیکن تیل اور گیس کے شعبے کا ملک کی معیشت پر گہرا اثر ہے۔ دوستو اسلام برونائی کا سب سے اہم مذہب ہے اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ دینی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برونائی کے دارالحکومت کی۔ دوستو برونائی کا دارالحکومت بندر سری بیگوان ہے۔ اس کا پرانا نام بندر برونائی تھا اور یہ ایک خوبصورت، صاف ستھرا اور جدید شہر ہے جو تاریخ اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ اگر اس کی پاپولیشن کی بات کریں تو یہاں 64,400 افراد رہتے ہیں اور اس کا کل رقبہ 100 مربع کلومیٹر ہے۔ دوستو یہاں بہت سی خوبصورت اور مشہور مقامات ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے جامع ازہر حسن البولکیہ موسک۔ یہ مسجد برونائی کی سب سے بڑی اور شاندار مسجد ہے۔ اس کی عظمت اور خوبصورتی دیدنی ہے۔ اس مسجد کے اوپر 18 سنہری گنبد ہیں جو شہر کے منظر کو اور بھی نکھارتے ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ بھی انتہائی خوبصورت ہے
جہاں اسلامی فنون اور تعمیرات کی بہترین مثال ملتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے استانہ نور الاسلام، سلطان کا محل، جو دنیا کا سب سے بڑا رہائشی محل ہے۔ اس محل کا شمار برونائی کے اہم ترین مقامات میں ہوتا ہے اور یہاں کا خوبصورت ماحول اور شاہانہ آرائش دیکھنے کے قابل ہے۔ اگرچہ یہ محل عوام کے لیے کھلا نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت اور شاندار آرکیٹیکچر سے شہر کا منظر اور بھی حسین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے برونائی نیشنل میوزیم۔ یہ میوزیم برونائی کی تاریخ، ثقافت اور فنون کا خزانہ ہے۔ یہاں پر قدیم اسلامی فنون، قدرتی تاریخ اور برونائی کی ثقافتی ورثہ کی نمائش کی جاتی ہے۔ برونائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہ ایک بہترین مقام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کیمپوگیئر یعنی کیمبرنگ ہل۔ کیمبرنگ ہلز ایک قدیم اور منفرد گاؤں ہے جو سری بیگوان ندی پر واقع ہے۔ اس کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ گاؤں مکمل طور پر پانی کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے اور یہاں کی رہائش، بازار اور اسکول بھی پانی کے اوپر بنے ہیں۔ یہ ایک تاریخی اور ثقافتی مقام ہے جو برونائی کی تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ تھی ایک نظر برونائی کے شاندار ملک، اس کی تاریخ، راز اور سلطان حسن البولکیہ کے لگژری طرز زندگی پر۔ ایک چھوٹا سا ملک، مگر اس کی شان و شوکت اور حیرت انگیز حقیقتیں دنیا کے دیگر ممالک سے بالکل مختلف ہیں۔ برونائی نہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے، بلکہ اس کی ترقی، مذہبی اقدار اور شاہانہ طرز زندگی اسے دنیا کے نقشے پر ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں دکھائی جانے والی معلومات پسند آئی ہوں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی اپنے خیالات اور سوالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں ہم ایک اور شاندار سفر پر نکلیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔